بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مردانہ بانجھ پن یا میل انفرٹیلیٹی۔ مرد کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت قدرت کی طرف سے وضعیت کی گئی ہے، اور یہ صلاحیت منی یا سیمن کے اندر موجود خردبینی اجسام، جنہیں جراثیم یا سپرمز کہتے ہیں، کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اگر مرد کے اندر سیمن میں جراثیم بالکل ناپید ہوں اور مرد کے اندر اولاد پیدا کرنے کی پھر قابلیت نہیں رہتی، اسے میڈیکل کی زبان میں ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر سپرمز تو موجود ہیں، لیکن سپرمز کی کمی کی وجہ سے یہ قابلیت کم ہو جائے تو اسے اولیگوسپرمیا بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مریضوں میں سپرمز تو ہوتے ہیں مگر ان میں تیزی یا موٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اولاد کی صلاحیت مرد کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کو میڈیکل کی زبان میں اولیگو ایستھینوسپرمیا کہتے ہیں۔ اسی طرح مردانہ بانجھ پن کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں سپرم کی شیپ اب نارمل ہو جاتی ہے۔ اس کو میڈیکل کی ٹرمنالوجی میں اولیگو ایستھینو ٹیراتوزوسپرمیا یا OAT کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایستھینوزوسپرمیا میں بھی سپرم تو ہوتا ہے مگر یہ ڈیڈ سپرم ہوتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ مردانہ بانجھ پن ایک ایسا مرض ہے جس میں سیمن کے قوام کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ حکماء نے منی کو حرارت گریزی، رطوبت گریزی اور طبی روح کا مرکب مانا ہے۔ یہ گاڑھی سفید رنگ کی رطوبت ہوتی ہے جس میں ایک خاص قسم کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، جبکہ جدید سائنس نے سیمن کے اندر تقریباً 200 اقسام کی پروٹینز، وائٹامنز اور منرلز کو ڈسکور کیا ہے، جس میں وٹامن سی، وٹامن B12، کیلشیم، کلورین، سٹرک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، فریکٹوز، میگنیشیم، نائٹروجن، فاسفورس، کولین، پوٹاشیم، سوڈیم، پروسٹاگلینڈن، اسکاربک ایسڈ، فری امینو ایسڈز اور مختلف قسم کے انزائمز اور زنک کی کافی مقدار جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمن کے اندر ایک اینٹی آکسیڈنٹ کرسٹلائن پولی امین جسے سپرمائن کہتے ہیں، یہ جلد کو تر و تازہ بنا کر جھریاں ختم کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ سیمن قدرت کی ایک بہترین تخلیق ہے جس پر زندگی اور نسل کی بڑھوتی کا دار و مدار قائم ہے۔ ناظرین، مردانہ بانجھ پن ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر سینکڑوں سالوں سے تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر میں صرف اس کے ایک پہلو پر بات کرنا چاہوں تو اس جیسے کئی پروگرام بھی ناکافی۔ تاہم بانجھ پن خواہ مرد میں ہو یا عورت کے اندر، یہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت سی معاشرتی، سماجی اور خاندانی مسائل کو جنم دیتا ہے، بلکہ کچھ حالات میں تو محض اس کی وجہ سے میں نے ان گھروں کی بنیادوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے جنہیں کبھی بڑے ارمانوں سے رکھا گیا تھا۔ میری 35 سالہ طبی پریکٹس کے دوران بے شمار ایسے مریض آئے جن میں بانجھ پن کا مرض کسی نہ کسی صورت میں سرایت کر چکا تھا۔ ان میں وہ مریض بھی تھے جو علاج کے دوران جگہ جگہ مختلف ڈاکٹرز، ٹوٹکے باز حکیموں، تویز داغے والے نام نہاد اشتہاری طبیبوں سے لٹ چکے تھے۔ تاہم اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نے ان کا ہربل ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان کے 20 سال پرانے مایوس کیسوں کو بھی صحت و تندرستی کی دولت سے نوازا۔
جن کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی اس مرض میں گرفتار ہے تو مایوس رہنا چھوڑیں، اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں اور اس کی پیدا کی ہوئی ہربل ادویات پر یقین کریں، کیونکہ ہم مطب نیچرل پر ہربل ادویات سے ہی علاج کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی بدولت مایوس گرانوں میں خوشیاں عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی مکمل میڈیکل رپورٹس کے ساتھ مطب نیچرل پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں مردہ جراثیموں میں زندگی کی روح پھونک دیتی ہیں اور اللہ رب العزت کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ دائمی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم۔